اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین۔ میرے انتہائی واجب الکرام اساتذہ کرام، طلباء اعزام، آج کی اس بزم کے اندر دو چار ضروری باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ اس سال جو کہ ہمارا تعلیمی سال بالکل آخری مراحل کی طرف رواں دوا ہے، اللہ پاک کے عطا کردہ توفیق اور مہربانی سے اساتذہ کرام کی محنت اور مشقت کے ساتھ، جملہ معاونین کی معاونت کے ساتھ اس سال جو کچھ ہو سکا ممکنات میں سے بقدر طاقت البشریہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کم و بیش ہر ماہ کے اندر علمی فکری نشست بھی ہوتی رہی، جس کے اندر مشہور و معروف مشائخ کرام علماء اعظام تشریف لاتے رہے، آپ نے ان کو بھی سماعت کیا، اور 10 نظامی کے طلباء کے امتحانات قریب ہیں، اور آج بہت سارے طلباء نے بزم کے اندر اپنی تیاری نہیں کی، تو اس کے اندر اس بزم کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق جو اساتذہ کرام نے اس کا جرمانہ عائد کیا ہے، جن طلباء نے آج بیان نہیں کیا وہ لازمی طور پر اپنے جرمانے ادا کریں گے۔ اور اس سال ہم نے ایک بہتری کی طرف راستہ یہ نکالا کہ بزم کے اندر اساتذہ کرام بھی شریک ہوتے ہیں، اور پھر آخر کے اندر کسی استاد صاحب کا تربیتی خطاب ہوتا ہے، جس سے طلباء کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور آج جس طرح کم و بیش طلباء کو پتہ نہیں تھا آج بزم میں تقریر کا، مجھے بھی ابھی بتایا، شاید میری باری تھی، تو میں نے کہا آخر کے اندر ایک استاد کا خطاب ہونا لازمی ہے جو کہ ہماری ایک تربیت کا حصہ ہو۔ سب سے پہلی بات، اس کلاس کے اندر طلباء تو سارے کے سارے ہمارے شاگرد ہیں، تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، نہ کہ احساس تفاخر کے طور پر، کہ یہاں پر موجود جملہ اساتذہ کرام بھی میرے شاگردوں میں سے ہیں۔ اگر میں ایسے کلمات کہوں جس کے اندر چھوٹوں کی بھی تربیت ہو اور بڑوں کو بھی اس میں حصہ ملے تو یہ سب سے بہتر ہوگا۔ سب سے پہلی بات، اساتذہ کرام بھی موجود ہیں، اور آپ میں سے بھی اکثر اساتذہ کرام ہیں، اور آپ میں سے اکثر خطباء بھی ہیں، اور اکثر مسجد کے امام بھی، دیگر مقامات پر خطابات کرنے والے بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات تو آپ ذہن نشین کر لیں، کلم الناس علی عقولہم، کہ کبھی بھی کسی مجلس میں اگر گفتگو کریں تو سامنے والے مجلس اور لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو کی جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ایک محفل کے اندر بالکل ان پڑھ قسم کے لوگ موجود ہوتے ہیں، عوام الناس کا ایک اجتماع ہوتا ہے،
اس کے اندر علماء موجود نہیں ہوتے۔ اگر کوئی انسان کوئی مقرر ہے، خطیب ہے، وہاں پر بڑے علمی نکات اور گہرے نکات سے خطاب کرتا ہے تو لامحالہ وہ باتیں ان کے ذہن سے اوپر سے چلی جائیں گی اور ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ان کے عقلوں کے مطابق، ان کی ذہانت و فطانت کے مطابق ایسی سادہ گفتگو کی جائے جو ان کے ذہنوں کے اندر راسخ ہو جائے۔ مثال کے طور پر فضائل و مناقب کے اعتبار سے بات کی جائے اور اسی طریقے سے سادہ گفتگو کی جائے، اور جہاں پر علماء کی کثرت ہو، عوام الناس بھی موجود ہوں، تو اس کے اندر دونوں چیزوں کو حصہ دینا چاہیے۔ اس کے اندر علمی گفتگو بھی ہو، علمی نکات بھی اس کے اندر شامل حال ہونے چاہیے، تاکہ انسان اپنے اسباق کو علماء کو سنا سکے، اور ساتھ ساتھ سادہ گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ اگر کسی نشست کے اندر فقط علماء ہی علماء ہیں تو پھر اپنی گفتگو کو بالکل علمی انداز کے اندر لینا چاہیے، اس کے اندر سادہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارا مقصد ابھی میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں اس مقام پر، اس پوزیشن پر صحیح نہیں ہوں کہ میں صرف علمی ہی گفتگو کروں اور آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو آپ کے عقلوں کے مطابق جو تربیت کا ایک حصہ ہے، وہ تربیتی طور پر میں دو چار باتیں آپ کے ذہن نشین کروں گا۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں ثابت ہیں واسطے اللہ کے جو تربیت کرنے والا ہے تمام جہان والوں کی۔ رب العالمین کا معنی پالنے والا بھی ہے، تربیت کرنے والا بھی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت بڑا مہربان، بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کے اوصاف ہیں، کمالات ہیں، اللہ کی خوبیاں ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی ایک صفت یہ بھی بیان ہوئی، رب العالمین، کہ وہ تمام جہان والوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ تو یہ آج کی جو ہماری نشست ہے، یہ ایک تربیتی نشست ہے۔ تربیتی نشست کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سکھانا ہوتا ہے، اور کوئی بھی بندہ جہاں تک بھی ہو، علم کے جس مقام تک بھی پہنچ سکے، کامیابی اسی راستے کے اندر ملتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے۔ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ جائے یا کہے میرے جیسا کوئی عالم نہیں ہے، تو اس کے اندر گویا کہ ایک قسم کا نقص پایا جاتا ہے۔ ہماری پوری زندگی جو ہے سیکھنے اور سکھانے سے عبارت ہونی چاہیے۔ سیکھنے اور سکھانے کا عمل اگر ہمارا پوری زندگی رہے گا تو اس کا مطلب ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا، ورنہ تو پھر ہر دوسرا بندہ، چھوٹا بچہ بھی ہوگا، وہ بھی کہے گا میں نے تو سب کچھ سیکھ لیا ہے، اب مجھے تربیتی نشست کے اندر بیٹھنے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو سب کچھ جانتا ہوں۔ تو اس طریقے سے پھر ہمیں سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، تربیتی نشست کے اندر یہ جو ہم نے تربیتی نشست رکھی ہے، پہلے تو ہمیں تربیت کے معنی کا پتہ ہونا چاہیے کہ تربیت کہتے کس کو ہے، تربیت کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ رب العالمین، رب ذوالجلال پورے جہان والوں کی تربیت کرنے والا ہے۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے، رب کا معنی تربیت کرنے والا، اور تربیت کہتے ہیں کسی شے کو آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچا دینا، اس کو حقیقت میں تربیت کہتے ہیں۔ ایک بات، آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو 4 سالوں سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں؟ کوئی بچے ایسے ہیں 2 سالوں سے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں، کئی بچے ایسے ہیں جو اس سال 1 سال ہمارے پاس ہو گیا، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو ابھی نئے نئے ہیں، کچھ دن ان کو ہوا ہے، اور کوئی بچے ایسے بھی ہیں 7 8 سال سے ہمارے پاس تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو اگر آج کی نشست کے اندر میں آپ کو کچھ بات کہہ دوں اور میں یہ کہہ دوں کہ میں نے آپ سب کی تربیت کر دی ہے، تو یہ غلط ہوگا۔ تربیت اس طرح نہیں ہوتی۔ تربیت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ مرتبہ کمال تک پہنچانا، کہ بچہ، مثال کے طور پر میں آپ سمجھانا چاہتا ہوں، جیسے ہم گھر میں رہتے ہیں، ہمارے گھر اندر ہمارے کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے والدین کے کوئی دوست گھر میں آ کر بیٹھتے ہیں، ہم نے سلام کرنے کے اندر بے ادب طریقے سے ہم نے سلام کیا اور ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا، تو ہمارے والدین ہمیں کہہ دیں گے بیٹا اس طرح نہیں کرتے، جب ہمارے دوست ہیں تو جھک کر سلام کرتے ہیں، ادب سے سلام کرتے ہیں۔
ہم نے پانی دیا ان کو تو آڑے ٹیڑھے ہاتھ سے دے دیا، تو والدین نے ہمیں ٹوکا روکا، اس طرح پانی نہیں دیتے۔ پانی دینے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، مانا کہ ہر بات میں جو ان کی روک ٹوک ہوتی ہے وہ ہماری ایک تربیت کا حصہ ہوتی ہے۔ اس طرح جو طالب علم آتا ہے اساتذہ کرام کے پاس، تو استاد صاحب کبھی کوئی بات سمجھاتے ہیں، کبھی کوئی بات سمجھاتے ہیں، کبھی کوئی بات سمجھاتے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ کبھی ایک بات سے روک ٹوک ہوتی ہے، کبھی دوسرے دن، کبھی تیسرے دن، کبھی چوتھے دن۔ تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ بچے کے اندر ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے اس کام سے بھی اساتذہ نے روکا ہے، اس کام سے بھی روکا ہے، یہ کام بھی غلط ہے، یہ کام بھی غلط ہے، یہ کام بھی غلط ہے۔ تو یہ ساری باتیں ایک دن کے اندر حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس میں وقت لگتا ہے، اس میں پیریڈ ہوتا ہے۔ گزرتے گزرتے ان مراحل سے آدمی جب گزر جاتا ہے تو اس کی ایک کامل تربیت ہو جاتی ہے۔ تو جہاں وہ علم کے ساتھ ایک مکمل بن جاتا ہے تو تربیت کے بھی ساتھ انسان ایک مکمل بن جاتا ہے۔ لہذا سیکھنے اور سکھانے کا جو عمل ہے یہ ہمیں اپنے گھر سے بھی ملتا ہے، والدین سے بھی ملتا ہے، اساتذہ کرام سے بھی ملتا ہے، ہمارے مشائخ اعظام سے بھی ملتا ہے، اور یہ تینوں کے تینوں ہماری تربیت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو روکنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر یہاں اساتذہ کرام موجود نہیں ہیں، کوئی بھی استاد نہیں ہے، صرف ساتھی موجود ہیں، تو شاید ان میں سے کوئی ایک طالب علم کھڑا ہو کر آپ کی تربیت کرنے لگ جائے۔ سلام کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے، جواب دینے کا انداز یہ ہوتا ہے، تو شاید ہم اس کی بات کو نہ مانیں، کیونکہ وہ ہمارے ہم اثر ہے، ہم پلہ ہے، ہمارے ساتھ کا ہے۔ تو لازمی بات اس کی بات، وہ بات بالکل ٹھیک ہو، صحیح ہو، لیکن ہم اس کی بات کو فالو نہیں کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر استاد بول رہا ہو تو لازمی بات ہے انسان استاد کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اس کی بات کو سمجھتا ہے کہ ہاں یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ خالصتاً میری منفعت کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا اور اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس طرح والدین جب ہماری روک ٹوک کرتے ہیں تو لازمی بات ہے بہن بھائیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں، اگر ہم عمر ہیں، بہن بھائی اگر ایک دوسرے کو کی بات کریں گے تو نوک جھوک ہوگی، وہ کسی کی بات کو قبول نہیں کرے گا، نہ بھائی بہن کی بات کو، نہ بہن بھائی کی بات کو۔ ہاں اگر ان میں سے بھی والدین اگر کوئی بات کر دیں گے تو وہ سارے کے سارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ کہ ہمیں جو تربیت ہے یا تو ہمیں اپنے والدین سے ملتی ہے، یا اساتذہ کرام سے ملتی ہے، یا پھر مشائخ اعظام سے ملتی ہے، تو یہ ہماری تربیت کرتے ہیں۔ ایک نقطہ تو میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ ہمارے اساتذہ کرام جو ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے مشائخ ہماری تربیت کرتے ہیں، ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں، یہ ساری تربیت جو ہوتی ہے یہ مجازی تربیت ہوتی ہے۔ حقیقی تربیت جو ہوتی ہے وہ رب ذوالجلال کی تربیت ہے۔ یہ سارے کے سارے مجازی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو اسباب بنایا ہے ہماری تربیت کے لیے۔ حقیقی تربیت جو ہے وہ ان کے ضمن کے اندر بھی رب ذوالجلال ہی فرماتا ہے۔ اگر رب ذوالجلال حقیقی تربیت نہ فرمائے تو یہ سارے کے سارے اسباب فوت ہو جاتے ہیں، نہ والدین تربیت کرتے ہیں، نہ پھر اساتذہ کرام کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا فضل شامل حال نہ ہو تو ان کی تربیت بھی بے فائدہ رہ جاتی ہے۔ حقیقی تربیت جو ہے وہ رب ذوالجلال کی طرف سے ہوتی ہے، اور پھر اساتذہ کرام بھی بار بار تربیت کرتے ہیں، اور ان تربیت میں سے جو طلباء یہ چاہتے ہیں کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا حصہ بھی اپنے اساتذہ کرام سے سیکھیں، تو بچہ جب وہ ادارے سے فارغ ہوتا ہے تو علم و عمل کے اعتبار سے ایک مکمل عملی تفسیر بن کر وہ باہر سے نکلتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے بہت سارے طلباء ہیں جو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، یہ پورے مدارس کے اندر ایک نظام ہے۔ تو تربیت کا مقصد فقط یہ ہوتا ہے تاکہ ہمارے طلباء کو کچھ سیکھنے کو مل جائے۔ تو ایک بات جیسے میں بتا رہا تھا، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جو ہماری تربیت کرتے ہیں نا، ان کی تربیت میں جو رب ذوالجلال کی تربیت ہے، حقیقی تربیت، اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسے ہی فرق ہے جیسے کہ خالق و مخلوق کے درمیان فرق ہے۔ وہ کیسا ہے کہ ہمارے اساتذہ کی تربیت، والدین کی تربیت، مشائخ کی تربیت، ان کے اندر کوئی نہ کوئی طمع پایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ضرور ہوتا ہے اس کے اندر۔ مثال کے طور پر والدین ہماری تربیت کرتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ میں اپنے اولاد کو اچھی تعلیم دوں گا، ان کا ایک نام ہوگا، جب یہ نامور ہو جائیں گے ان کے نام سے میرا نام بلند و بالا ہوگا، یہ ایک شہرت مقصود ہوتی ہے۔ اگر یہ بھی مقصود نہ ہو تو کم از کم یہ تو ہوتا ہے کہ اب آج میں اس کی تربیت کروں گا، اچھی نوکری مل جائے گی، اچھی آمدنی کا ذریعہ بنے گا، جب میں ضعیف ہو جاؤں گا، ناتواں ہو جاؤں گا، کمزور ہو جاؤں گا تو میرا قوت بازو بن جائے گا۔ یہ طمع ان کے اندر بھی موجود ہوتا ہے۔ اگر اساتذہ کرام اور ہمارے مشائخ کے اندر اخلاص بھی ہو، دنیاوی کوئی طمع لالچ نہ بھی ہو، پھر بھی اس کے اندر اخروی طمع تو پھر بھی موجود ہوتا ہے۔ اخروی نیت تو ہے کہ کم از کم میں اپنے طلباء کو پڑھا رہا ہوں، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، آخرت میں اچھا مقام مل جائے، جنت مل جائے، یہ بھی طمع ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔
بعضوں میں تو بہت سارے دنیاوی تمے ہوتے ہیں، بعض میں اگر دنیاوی نہیں محض دین کا اخلاص ہے تو دینی تمہ تو ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جو ہر قسم کے طمع سے پاک ہے، لالچ سے پاک ہے، اس لیے کہ جس کے اندر طمع ہوتا ہے، لالچ ہوتی ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ احتیاجی سے پاک ہے، اور جس کے اندر لالچ ہو، طمع ہو، وہ حادث ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کیونکہ واجب الوجود ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والی، وہ طمع سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، حادث ہونے سے پاک ہے، لہذا اللہ رب العزت کی جو تربیت ہے وہ حقیقی تربیت ہوتی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کا فضل شامل حال نہ ہو، نہ والد کی تربیت فائدہ دیتی ہے، نہ اساتذہ کی تربیت فائدہ دیتی ہے، نہ مشائخ کی تربیت کو فائدہ دیتی ہے، نہ ہی ہمارے بزرگوں کی کوئی تربیت ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ تو اگر اساتذہ کرام کی طرف سے فیض مل جائے، والدین کی طرف سے مل جائے، ہمارے بزرگ اور مشائخ کی طرف سے مل جائے، تب بھی ہمیں اللہ رب العزت کا ہی شکر ادا کرنا چاہیے کہ حقیقی مرب، حقیقی رب جو ہے وہ رب ذوالجلال ہی ہے۔ تو لہذا اساتذہ کرام ہماری تربیت کرتے ہیں، تو اساتذہ کرام بھی ہمارے لیے محسن ہیں، اور حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر محسن کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، بلکہ حدیث پاک میں آئے من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو اس کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، کہ ان کے یہ ذرائع ہیں، یہ اسباب ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا ہے۔ تو آج کی تربیتی نشست کے اندر دو چار باتیں جو اہم نکات جو میرے ذہن کے اندر آتے ہیں، تو اساتذہ کرام کی خدمت میں بھی عرض یہی کروں گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے بچے یہ ہمارے طلباء ہیں، ہمارے ادارے کے ہمارے بچے ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کہیں بھی اس کے اندر کوئی نقص سمجھ میں آتا ہے بھی یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے، تو جہاں بھی تربیت کا ہمیں موقع ملے تو ان باتوں کو آگے بیان کرنا چاہیے، تاکہ طلباء جو ہیں وہ اس سے بچ سکیں، اور اس کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس سے وہ اعتراض کریں۔ تو سب سے پہلی بات جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا، جتنے بھی طلباء ہیں، سب سے پہلا نکاتی ایجنڈا میں سے ایک نکتہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے سینوں کے اندر ہمارے اساتذہ کرام کا ادب ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہمارے اندر یہ ہے۔ ایک بات یاد رکھ لینا اور اس کو اچھے انداز کے اندر یاد کر لینا، جو طالب علم بھی اپنے دل کے اندر استاد کی عزت کو نہیں بٹھاتا یا دل و جان سے استاد کا احترام نہیں کرتا، اس کا فیضان آگے کبھی جاری نہیں ہو سکتا۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم اپنے اساتذہ کرام سے فیض حاصل کریں اور پھر یہی فیض ہم لوگوں تک پہنچائیں اور یہ ہمارے اساتذہ کرام کا فیضان آگے جاری ہو، تو یہ جاری ہونے سے پہلے آپ کے اوپر لازم ہے کہ اپنے اساتذہ کرام کا ادب وہ اپنے سینوں کے اندر ملوز خاطر رکھیں۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو یاد رکھنا پڑھنے کو آپ پڑھ لیں گے، دستار فضیلت بھی ہو جائے گی، کیونکہ طبائع مختلف ہوتے ہیں، ذہانت مختلف ہوتی ہے، مزاج مختلف ہوتے ہیں، سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن تم میں سے جو بچہ بھی اپنے ذہن کے اندر اپنے اساتذہ کرام کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھے گا، اللہ اس دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیابی اس انسان کا مقدر بن جائے گی۔ اپنے اساتذہ کا ادب دیکھیں، میں نے ایک روایت کے اندر پڑھا، تفسیر کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ معارف قرآن کے سلسلے میں حضرت ابی بن کعب کے گھر میں جاتے تھے قرات کو سیکھنے کے لیے، معارف قرآن کو سیکھنے کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جیسے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، وہ جب وہاں پہنچتے نا، وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ دروازہ بند ہے، دروازے پر دستک نہیں دی، وہاں جا کر با ادب طریقے سے باہر بیٹھے رہے کہ میرے استاد محترم جب اپنی مرضی اور منشا سے باہر آئیں گے تو پھر میں سبق پڑھوں گا، سیکھوں گا جو بھی سیکھنا ہے۔ یعنی کہ دروازے پر دستک دینا بھی بے ادبی شمار کیا، دروازے پر دستک دینے کو بھی بے ادبی تصور کیا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے باہر نکلے، دروازہ کھولا، دیکھا تو حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں پر موجود تھے۔ پوچھا، ہے عبداللہ ابن عباس کیسے آنا ہوا؟ حضور کچھ پڑھنے کے لیے آیا تھا، سیکھنے کے لیے آیا تھا؟ آپ نے فرمایا پھر دروازے پر دستک دے دیتے۔ آپ نے ایک بہترین جملہ کہا جو آج بھی قرآن مجید کی تفسیر کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبیہم ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم۔ مراد یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ العالم فی قومی،
کن نبی فی امتی، کہ حضور عالم اپنی قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ نبی اپنی امت کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اور ایک نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ بات بھی چونکہ تشبیہ اس کے ساتھ دی ہے، اور جب تک مشبہ بھی نہ ہو تو مشبہ سمجھ میں نہیں آتا، تو میں مشبہ بھی کے طور پر بھی سمجھا دوں آپ کو کہ بعض لوگ ایسا کرتے، حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب سارا دن باہر تبلیغ فرماتے، وعظ و نصیحت فرماتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں جاتے نا تو آرام فرماتے، جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا وہ جہاں پر دروازے پر دستک دیتا، آواز دیتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر آنے میں تکلیف ہوتی، تو اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا کہ تمہارے حق کے اندر یہ کرنا بہتر نہیں ہے۔ میرا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب آرام کرنے کے لیے جاتا ہے، تم جا کر فوراً دروازے پر دستک دیتے ہو، لو کان ولو انہم صبروا، اگر تم صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم، اگر میرا محبوب اپنی مرضی سے باہر نکلے اور پھر تم جو بھی پوچھنا چاہو وہ پوچھو، وہ تمہارے حق کے اندر بہتر ہے۔ معنی یہ کہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے نہ بلایا کرو، ایسے نہ پکارا کرو، بار بار تکلیف نہ دیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی یہی کہا، العالم فی قومہ کالنبی فی امتی، ایک عالم اپنی قوم کے اندر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ایک نبی اپنی امت کے اندر ہوتا ہے۔ اور نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، جب تک میرا پیغمبر اپنی مرضی سے باہر نہ آئے تو اس پہ دروازے پر دستک دینا یہ بے ادبی ہے۔ تو میں نے بھی بے ادبی سمجھا کہ میں آپ کے دروازے پر دستک دیتا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اساتذہ کرام کا ادب اگر ان لوگوں کے پاس موجود تھا تو اللہ رب العزت نے فیضان بھی ان کا ایسا عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگ مل کر بھی اگر علم حاصل کریں تو ان کے مقابلے میں علم حاصل نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، ہمارے جتنے بھی اکابرین ہیں، صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، امام مالک کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، ان کے اساتذہ کے ادب کا کیا عالم ہوتا تھا۔ تو آپ ایک ایک کے بارے میں آپ ایک ہی سیرت کو پڑھیں، ایک ایک کردار کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا وہ ساری تعلیم و تعلم کو ثانوی حیثیت دیتے تھے، اپنے اساتذہ کرام کے ادب کو ہمیشہ اولی حیثیت دیتے تھے۔ اب پھر آج تک بھی ان کے حال یہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق آتا ہے نا، آپ خود مجتہد ہیں، رفع یدین کے بارے میں آپ کا اجتہاد ہے، اور مجتہد جو ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، المجتہد قد یخطی و قد یصیب، مجتہد خطا بھی کرتا ہے، درستگی بھی کرتا ہے۔ مجتہد کیا کے اندر ہی ہوتا ہے، اگر وہ درستگی کر لے تو اس کو ڈبل نیکی ملتی ہے، اور اگر وہ خطا بھی کر جائے تو اس کو خطا پر بھی ایک نیکی ملتی ہے، کیونکہ وہ مجتہد ہے، اس نے تو اپنی کوشش کی ہے، اس نے اپنی علمی فکری قوت کو خرچ کیا ہے، اس علمی فکری قوت کو خرچ کرنے پر بھی اس کو نیکی ملتی ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر جاتے نا، ویسے رفع یدین کے قائل ہیں، مجتہد ہیں، اور جتنے بھی شافعی المذہب ہیں وہ رفع یدین کرتے ہیں۔ خود امام شافعی علیہ رحمہ جب امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر جاتے تھے وہاں سے فیضان حاصل کرنے کے لیے، تو آپ کے مزار پر جب بھی نماز پڑھتے تو آپ خود رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے اتنے بڑے امام، اتنے بڑے مجتہد کے سامنے میں اپنے اجتہاد کو سامنے لاؤں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے۔ تو آپ اجتہاد نہیں کرتے، اپنے اجتہاد کو وہاں پر ترک کر دیتے تھے۔ تو ادب کا یہ عالم تھا۔ تو ان لوگوں نے جتنا زیادہ ادب کیا، میں اپنے استاد محترم کی بات بھی آپ کے سامنے کر دوں۔ ہمارے شاہ صاحب تو وہاں سے پڑھ کے بھی آئے ہیں، حضور ارشاد ملت، جامع المعقول والمنقول، امام المحدثین، امام المفسرین، ائمہ، خطبہ، کئی طلباء ہزاروں کی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں۔ استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد ارشاد احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، اللہ رب العزت آپ کی تربت پر ہزاروں رحمتوں کو نازل فرمائے۔ ہم نے ان کے پاس پڑھا ہے، ان کی حیات سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ سیکھنے کو یہ ملا، انہوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر، پوری زندگی کے اندر، پوری لائف کے اندر اپنی مرضی سے کہیں نہیں پڑھایا، اپنی مرضی سے کہیں نہیں پڑھایا۔ اپنی مرضی سے نہ پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دادا استاد تھے، استاد العلماء شیخ الحدیث علامہ مفتی منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب بھی ہمارے استاد صاحب کی کسی کو ضرورت ہوتی، ان کو پتہ یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے بلکہ یہ اپنے استاد محترم کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر وہ ان کے پاس جایا کرتے تھے۔
استاد صاحب کو ہمارے پاس بھیج دو، ہمارے پاس بھیج دو، ہمارے پاس بھیج دو۔ تو ان کو بھی پتہ تھا ہمارے استاد صاحب کے مزاج کا، کہ اپنی پوری زندگی انہوں نے اپنے استاد صاحب کے ادب کے لیے وقف کی ہوئی ہے، کہ استاد صاحب کے ہمارے جو دادا استاد تھے، وہ جب بھی جس وقت جس آن جس گھڑی فرماتے کہ شاد احمد ہمیں وہاں جانا ہے، یہ آگے نہیں کہتے کہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، میں پڑھا رہا ہوں۔ ہمیں یاد ہے اچھی طریقے سے، اگر وہ پڑھا بھی رہے ہوتے، اگر ان کا فون آ جاتا کہ وہاں سے جانا ہے، تو سبق مکمل کرنے کے بعد فوراً کتاب کو ختم کر دیتے، سبق کو روک دیتے، تیاری کر کے فوراً چلے جائے۔ بس استاد صاحب کا حکم آ گیا ہے، مجھے اور کچھ نہیں کرنا، صرف استاد صاحب کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے آپ کو شہرت بھی وہ عطا فرمائی، فیضان بھی وہ عطا فرمایا، کہ آج بھی اگر ان کے مدرسے سے کوئی پڑھ لیتا ہے، وہ صرف خطیب نہیں رہتا، مقرر نہیں رہتا، بلکہ بہترین مایہ ناز مدرس بن جاتا ہے، قابل ترین مدرس بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، اپنے اساتذہ کرام کا ادب اپنے ملحوظ خاطر رکھیں، اور یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ ادب جو ہے یہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی ادب نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر وہ محبت نہیں ہے، تو اس سے نہ مجھے پتہ چلے گا، نہ آپ کو پتہ چلے گا، نہ کسی کو پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ رب العزت تو جانتا ہے نا تمہاری قلبی کیفیت کو۔ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ جس طالب علم کے دل کے اندر اپنے استاد کی محبت موجود ہوگی، اللہ رب العزت اس استاد کے فیضان کو اس قلب سے جاری فرما دے گا۔ تو لہذا اپنی تعلیم و تعلم کیل و کال کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اساتذہ ہیں ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے، آپ کی کلاس کے جو استاد ہیں، شعبہ حفظ ہے، شعبہ ناظرہ ہے، درس نظامی ہے، درس نظامی میں پھر مختلف کلاسیں ہیں، مختلف اساتذہ کرام ہیں، اگر کوئی استاد، کوئی شاگرد ایسا ہے اپنی کلاس کے استاد کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اور بقیہ جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ تو ایسے ہی ہیں، تو یہ ادب نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اپنے استاد کا بھی ادب نہیں کر رہا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ہم سب کے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جس طرح میری تعظیم و توقیر تمہارے اوپر لازم ہے، ایسے ہی نبوت و رسالت میں جو میرے بھائی ہیں ان کی تعظیم و توقیر بھی تمہارے اوپر لازم ہے، ان کی تعظیم و توقیر بھی تمہارے اوپر لازم ہے۔ فرض کر لیں الامان والحفیظ، میں سمجھانے کے لیے جملہ بول رہا ہوں، اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر کوئی شخص کہتا ہے میں اپنے نبی علیہ السلام کی تعظیم تو دل و جان سے کروں گا، لیکن فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر کی تعظیم میں نہیں کر سکتا، اتنا کہنے سے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، نبی علیہ السلام کی تعظیم بھی واجب ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کی تعظیم بھی واجب ہے، اور ہمارے اساتذہ میں سے کوئی استاد تو ایسا نہیں ہے جس نے کسی بچے کی یہ تربیت کی، بیٹا صرف میری تعظیم آپ نے کرنی ہے اور بقیہ جتنا بھی اساتذہ ان کو چھوڑ دو، یہ تربیت کے یہ تعظیم کے قابل نہیں، معاذ رسوم معاذ، یہ بھی سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جیسے ایسا نہیں ہے۔ جبکہ ہر استاد یہ کہتے ہیں بیٹا جیسے میری تعظیم تمہارے پر ضروری ہے، ادارے کے اور اس کے علاوہ بھی جتنے اساتذہ کے ہمارے ادارے کے ساتھ منسلک ہوں یا نہ ہوں، مطلقاً ہمارے دینی اداروں کو جو اساتذہ کرام ہیں ان کی تعظیم بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں میں تو فقط اپنے استاد سب کی تعظیم کروں گا، بقیہ کو تو میں سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ سمجھ لیں کہ اس نے اپنے استاد کے فرمان پر بھی عمل نہیں کیا۔ تو جب آپ نے استاد کے فرمان پر عمل نہیں کر رہا تو اس کا مطلب تو پھر یہ بنا کہ وہ اپنے استاد کی خود تعظیم ہی نہیں کرتا۔ استاد کی تعظیم کا یہ مقصد نہیں ہے اس کی بات کو نہ مانے اور کہے میں دل و جان سے ان سے محبت کرتا ہوں، میری بڑی عقیدت ہے۔ عقیدت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جو آپ کے من میں آئے وہ آپ کرتے رہیں۔ حقیقی تربیت یہ ہے کہ آپ کے استاد یہ کہتے ہیں بیٹا میری بھی تعظیم کرو اور جملہ اساتذہ کرام کی بھی آپ تعظیم کرو۔ تو لہٰذا اگر کوئی بھی طالب علم اپنے استاد کی تعظیم کرتا ہے اور دوسرے کی تعظیم نہیں کرتا، اس کے دل کے اندر بھی استاد کا فیضان کبھی جاری نہیں ہوتا۔ میرے بڑے ہونے کے ناطے سے، ادارے کے متولی ہونے کے ناطے سے، میرے ادارے کا یہ ایک اصول ہے، تمام طلباء کو ابتدا میں پتہ ہے کہ میرے مدرسے کا اگر چھوٹا استاد بھی ہو، مثلا ناظرہ بھی پڑھا رہا ہے اور ادھر دور حدیث کا طالب علم ہو، اس نے بھی استاد کی بے ادبی اور گستاخی کی، اس کی جزا سزا اللہ کے ہاں تو جو ملے گی سو ملے گی، ہمارے ادارے سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔
اس لیے کہ اگر اس کو یہاں ادب نہیں ہے، اس کو تعظیم نہیں ہے، تو اس کو پڑھنے پڑھانے کا ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر ہم اس کو رخصت کر دیتے ہیں، روانہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات لازم ہے، اپنا اساتذہ کرام کے ادب کریں۔ اور دو چار باتیں اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، جو میں اکثر دیکھتا ہوں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو میں نے کہا اچھا کبھی مجھے موقع مل گیا تو میں بھی بتا دوں گا۔ اساتذہ کرام سبق پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے ہوئے کہیں باہر جاتے ہیں یا آتے ہیں، یا جیسے مثال کے طور پر شاہ صاحب ہمارے سبق پڑھا رہے ہیں، باہر سے کلاس لگی ہوئی ہے، استاد صاحب کھڑے ہوئے کہیں جانے کے لیے، تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے استاد صاحب کھڑے ہیں، طلباء کتاب کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہدایہ لے کے بیٹھا ہے، کوئی جلالین لے کے بیٹھا ہے، کوئی مشکوٰۃ شریف لے کے بیٹھا ہے، استاد کھڑے ہوئے ہیں۔ استاد صاحب باہر سے آئیں، کلاس میں جب پہنچیں تب بھی کھڑے ہو کر استقبال کرنا چاہیے، اور استاد صاحب ویسے کھڑے ہو گئے ہیں کسی کام کے لیے تو طلباء کو بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، جب تک کہ استاد صاحب خود نہ فرما دیں بیٹا بیٹھ جاؤ۔ اگر استاد کہہ دیں ان کا حکم ہے تو الامر فوق الادب کتاب، پھر بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر وہ حکم نہیں دیا تو کم از کم ہمارے اوپر لازم ہے، استاد کھڑے ہوئے ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بات اور، میں بھی طالب علم ہوں، دیگر اساتذہ بھی میرے ساتھ کسی طالب علم کو بلایا بیٹا پانی کا ایک گلاس تو لے آؤ، وہ پانی کا ایک گلاس لائے، فوراً اس کو رکھا اور چلے گئے۔ اچھا اگر ضرورت پیش آ جائے تھوڑا اور منگوانا ہے پانی، تو اس کے لیے پھر ہمیں دوسری حاجت پیش آتی ہے، پھر دوسرا پانی لے آؤ، دوسرا گلاس لے آؤ، تو ہم دوسرا گلاس منگواتے ہیں یا دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پانی یا مثلا کوئی بھی چیز اساتذہ کرام منگواتے ہیں تو آپ ان کو لا کر پیش کریں، اور پھر جب تک وہ آپ کو اجازت نہ دیں آپ ان کی بارگاہ میں بیٹھے رہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں آپ بیٹا چلے جاؤ تو اب جا کر اپنی جگہ پہ بیٹھیں۔ کوئی بھی چیز منگواتے ہیں، ابھی ضرورت ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں نے 3-4 چیزیں منگوانی ہیں، کسی ایک بچے کو ایک چیز کا بولا، وہ آ کر وہ چیز لا کے رکھے، اس نے سمجھا میرا فریضہ پورا ہو گیا اور وہ چلا گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ استاد صاحب جب تک اجازت نہ دیں اس وقت تک ان کو واپس نہیں جانا چاہیے، اب وہ استاد اجازت دے دیتا ہے تو پھر واپس چلے جانا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جب اساتذہ کرام کو سلام کریں تو اپنے سراپا عاجز و انکسار ہو کر، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے باادب طریقے سے سلام کریں، اور ممکن ہو تو اساتذہ کرام کے ہاتھوں کا بوسہ دیں، تاکہ یہ بھی ادب اور تعظیم کے اندر یہ بات ہمارے مسلک کے اندر شامل ہے۔ اپنے اساتذہ کرام کو جتنا ان کا عزت و احترام زیادہ کریں گے، میں اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں بولتا، میری کوئی تعظیم کرتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی نہیں کرتا تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، لیکن میں یہ فقط اور فقط آپ کی تربیت کے لیے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی میں نے اس بات پہ کبھی زور نہیں دیا، میں اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کہیں طلباء کے ذہن کے اندر یہ بات رہے کہ یہ فقط اپنی عزت کے متلاشی ہیں اور شاید محتاج ہیں اپنی عزت کے لیے، تو مجھے ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ لیکن اگر میرے سامنے اساتذہ کرام موجود ہیں، ان کی عزت و احترام میں کوئی فرق آتا ہے تو پھر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ اساتذہ کرام کی عزت و احترام ہمیں یہ ضروری ہوتی ہے۔ اب سلام کریں تو باادب طریقے سے، بات چیت کریں تو باادب طریقے سے، اور جھک کر، اور ہمارے اساتذہ کرام کی دیکھیں ایک بات اور ہے، غیبت آپ کو پتہ ہے، آپ اہل علم ہیں، مطلقاً حرام ہے، چاہے زید کی، عمر کی، بکر کی، کسی کی بھی ہو، غیبت تو ویسے ہی حرام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر اساتذہ کرام کی غیبت، خدا نہ خواستہ اساتذہ کرام کی غیبت کسی صورت میں بھی روا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر بشمول میرے کسی سبق کے اندر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ اس نے کتاب صحیح معنوں میں نہیں پڑھا رہے، تو آپ میرے بڑے ہونے کے ناطے سے مجھے آ کر یہ بتا سکتے ہیں استاد صاحب یہ سبق ہمیں ذرا صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، تو بات ختم ہو گئی۔ اتنا کہہ دینا یہ تمہارا اخلاقی فریضہ ہے، آپ بول سکتے ہیں، آپ کا حق ہے، اس پر مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی۔ کوئی کلاس کا کوئی بھی طالب علم ہے، چاہے وہ شعبہ ناظرہ کا ہے، شعبہ حفظ کا ہے، چاہے وہ درس نظامی کا ہے، درس نظامی کی کسی کلاس کا بھی ہے، یہ آپ کو بنیادی حق حاصل ہے۔ کوئی بھی کہے تو استاد صاحب میں سبق سے مطمئن نہیں ہو رہا، میں پڑھائی سے مطمئن نہیں ہو رہا، آپ کے اوپر لازم ہے، آپ کے اوپر واجب ہے، آپ مجھے آ کر بتائیں۔ اگر مجھے نہیں بتائیں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اگر مجھے بتاتے ہیں پھر میں اس پر عمل نہیں کرتا، اس کا کوئی راہ نہیں نکالتا، تو پھر میں بھی گناہ گار ہوں۔ تو اگر اس طرح بتاتے نہیں ہیں، مجھے بتائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، میں نے آپ کو اجازت دی، آپ کو یہ حق حاصل ہے۔ لیکن یہی بات ایک استاد کی دوسرے استاد کے سامنے، یا طلباء آپس کے اندر یہ آپس میں چے مگویاں کرتے رہیں، فلاں استاد صاحب صحیح معنی میں نہیں پڑھاتے، مزہ نہیں ہے ان کے یہاں ہم کہتے ہیں
یا دوسرے اساتذہ کو جا کر بتائیں یا دوسرے لوگوں کو جا کر بتائیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری امانت میں آپ خیانت کر رہے ہیں۔ ایک تو غیبت ہے، اور پھر جہاں سے آپ فیضان حاصل کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں آپ جا کے اس طرح کی باتیں کریں، یہ تو گناہ پر بھی گناہ ہے، یہ بہت زیادہ ہمارے اپنے آپ کو فیضان سے محروم کرنے والی بات ہے، تو یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔